اچھا بچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر میں اردو ادب کے اصناف میں سے آپ کو 2 نمبر کے ایم سی کیوز آئیں گے۔ ایک دفعہ لیکچر کو سنیں، آپ کو انشاءاللہ یہ بات آپ کے مائنڈ میں رہے گی۔ اللہ نے چاہا اردو ادب کی اصناف کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک آپ کے پاس نثر ہے اور ایک آپ کے پاس شعری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک کیا ہے؟ نثر، سادہ اردو، فہم آسان اردو، اور ایک آپ کے پاس شعری ہے۔ بڑی پیاری ڈیفینیشن ہے نثر کی، کیا کہتا ہے؟ بہترین الفاظ کا استعمال نثر کہلاتا ہے، بہترین الفاظ کا استعمال۔ استاد محترم نے بڑا پیارے الفاظ کا استعمال کیا کہ ہم لکھتے ہیں نا کہ میں ٹھیک ہوں، مطلب آپ نے خط لکھا، آپ نے لکھا السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ استاد لکھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آپ کی خیریت کا طالب بخیریت ہے، آپ کی خیریت کا طالب۔ 3 لائنیں اس نے ایک لائن میں سمیٹ دی اور نثر بن گئی پیاری۔ نثر، بہترین الفاظ کا استعمال نثر کہلاتا ہے۔ اور شاعری کیا ہے؟ بہترین الفاظ کا بہترین استعمال۔ شاعری کیا ہوتی ہے؟ بہترین الفاظ کا بہترین استعمال۔ میں نے پہلے بھی اس کو ایگزامپل کو دی بھی ہے۔ اس نے فیض صاحب نے بڑا پیارا شعر لکھا، کہتا کرو کج جبی پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا نا، میرے ماتھے سے کفن آپ نے اٹھا کے رکھنا ہے ایسے کرو کجنا آپ سنتے ہیں آپ کے گھروں میں، آپ سے جو مطلب آپ دیکھیں آپ کے باؤ انسیکٹر سے مراد آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی والدہ یا آپ کی دادو یا آپ کی نانو، وہ یہ لفظ استعمال کیا، یہ پانڈا کٹ چھوڑو، اس برتن کو ڈانپو، ٹھیک ہے؟ کجنا پتہ ہے نا کیا کہا ہے؟ تو فیض صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کرو کج جبیں پہ سر کفن، 6واں 7واں 8واں 1.5، کرو کج جبیں پہ سر کفن میرے قاتل، کہتا کہ میرے ماتھے کے نا کجو، لیکن کفن میرا تھوڑا سا ماتھے سے ٹیڑھا ہو۔ کرو کج جبیں پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن۔ کہتا ہے کہ مجھے میرے محبوب سے جو عشق تھا وہ بچپن میں تھا، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ مر کے بھی میں نے اپنے محبوب کو بلایا، میری ایک آنکھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ابھی بھی میں اپنے محبوب کی تلاش میں ہوں۔ یہ ایک حسن ہے نا، تو بہترین الفاظ کا بہترین استعمال استاد کر گیا، ٹھیک ہے؟ اب نثر کی 2 اقسام ہوتی ہیں، شاعری کی بات نہیں ہوگی۔ نثر کی 2 اقسام ہیں، ایک اقسام آپ کے پاس افسانوی نثر، ایک آپ کے پاس غیر افسانوی نثر۔ افسانہ، خود افسانہ بن بیٹی ہے جو افسانہ پڑھتی تھی، ٹھیک ہے؟ انور مسعود صاحب نے لکھا، خود افسانہ پڑھ بیٹھی ہے جو افسانہ پڑھتی تھی۔ یہ ایک افسانوی نثر ہے۔ افسانوی نثر کی آپ کے پاس 4 اقسامیں ہیں، یہ لازمی بات ہے، پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز میں، افسانوی نثر کی کتنی اقسام ہیں؟ 4، ٹھیک ہے؟ داستاں، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ داستاں ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ استاد سید جون اولیاء کا شعر لکھتا ہے، داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ داستاں ایسی کہانی جو مافوق الفطرت عناصر پر مبنی ہو، جو فطرتاً وہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ فطرت، دیکھیں کچھ چیزیں نا ہمیں فطرت سکھاتی، ہمیں کبھی بھی یاد رکھیے گا، آپ کے گھر سے یا آپ کے دوست آپ کو نفرت کرنا تو سکھا سکتے ہیں، لیکن محبت کرنا آپ کو آج تک کسی نے نہیں سکھایا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو قدرتی طور پہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو وہ آپ کا ہی عمل ہے، اس میں آپ نفرت کرنا، میں بول سکتا ہوں یار فلانا بندہ ٹھیک نہیں ہے، تم اس کے ساتھ مت بیٹھا کرو، لیکن میں اگر بولوں فلاں بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ تم بیٹھو، اس کے ساتھ تم، مطلب میں اگر آپ کو انسسٹ بھی کروں نا، آپ اس بات کو نہیں مانو گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک یہ مفوق الفطرت عمل ہوتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی شخص آپ کو اگر اچھا لگتا ہے تو وہ مفوق الفطرت عناصر ہے، اس پہ آپ کی طرف سے کوئی اس کا انٹرفیئر نہیں ہوتا۔ تو ایسی کہانی جو مفوق الفطرت عناصر پر مبنی ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ داستاں۔ پھر اس کے بعد ناول کے بارے میں پچھلے سال بڑی وہ چلتی رہی، کچھ کہتے ہیں سر اطالوی زبان کا لفظ ہے، آپ نے انگریزی لکھا ہوا ہے، سر میں کہتا ہوں ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے، نکلا ہے نیو سے، نیو کا معنی انوکھا، نیا، ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے، نیو کا معنی انوکھا یا نیا۔ ایسی کہانی جس کی بنیاد
حقیقی زندگی پہ میں نے دیکھا اب پرانے لوگوں کو نا بڑا چسکا ہوتا تھا، وہ نشہ تھا ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنے کا، ناول پڑھنے کا. آج بھی عورتیں موبائلوں میں، بچے بچیاں ناول پڑھتی ہیں موبائلوں میں. وہ لوگ پڑھتی ہیں جن لوگوں کا انٹرنیٹ صحیح نہیں چلتا. آپ آگے سمجھ ہوں گے. ٹھیک ہے، اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان کے ہوں گے کہ مطلب کہ آج تک میں نے دیکھا، ابھی تو آپ نے دیکھا مارکیٹ میں اس چیز کا، پہلے وہ ڈائجسٹ سیل ہوا کرتی تھی. اگر آپ کو یاد دیکھا کبھی آپ نے ڈائجسٹن سیل ہوتی تھی اور اس میں پورے پورے ناول لکھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، آنچل تو گڑیا تو پتہ نہیں کیا، وہ لمبی لمبی کہانیاں، لمبی لمبی یار، مطلب کہ لڑکیاں وہ پڑھ کے بیچاری، میں نے بہت دیکھا، وہ ایڈکشن ہوتی ہے. یہ میری ایک جاننے والی ہیں، ان کو ایڈکشن ہے. وہ تقریباً ایک ناول اتنی موٹی کتاب 400-500 صفحے کی کتاب وہ 2 دن میں پڑھتی ہیں. ان کو دنیا کا ہوش نہیں ہے کہ ان کو بچہ مر رہا ہو، جی رہا ہو، نہیں، ناول پڑھنا ہے پڑھنا ہے. اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جہاں پہ دماغ رکا ہوتا ہے نا کہ یار یہ اب اس سے آگے کیا ہوگا، آگے وہ آگے کی طلب آپ کو لے ڈوبتی ہے. اور آگے کی کرتے 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 پھر جو ہے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمر احمد کی شادی بھی ہو جاتی ہے وہاں سے آگے. اچھا جی، افسانہ. افسانہ بیسیکلی کہا جاتا ہے جھوٹی بات کو. ٹھیک ہے، ایک جھوٹی بات جس کو آپ عقل تسلیم، آپ کو افسانے سنایا کرتی تھی ماں. ٹھیک ہے جی، کہ چندہ ماما آئیں گے تو مطلب اس طرح کے افسانے، رات کو سوتے وقت آپ کو لوریاں دی جاتی تھی، کہانیاں سناتی تھی. ایسے افسانے جن کا کوئی نہ سر ہوتا تھا. تم چھوڑ بھی سکتے ہو مجھے اور نہیں بھی، اس بات کا تو سر ہے مگر پیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، سر پیر ان کو ہوتے نہیں باتوں کا. ایسے افسانے آپ کو سنائے جاتے تھے. ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے. یہ پوچھا جاتا ہے بچے کس زبان کا لفظ ہے؟ یونانی زبان کا لفظ. اس کا مطلب ہے کر کے دکھانا. منہ زبانی نہ جتاتا کہ محبت کیا ہے، میں تجھے کر کے دکھاتا کہ محبت کیا ہے. اب کر کے دکھانے کا جو عمل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرامہ. آپ نے دیکھا 4-5 کردار ہوتے ہیں اور وہ 100 قسطیں ڈرامے کی چل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی. آخر میں وہ بھی مر بھی جاتا ہے، شاعر وہ اس کا ہیرو مر بھی جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. غیر افسانوی نثر کی 5 اقسام ہیں. غیر افسانوی نثر کی: مضمون، خط، خاکہ، آپ بیتی، سوانے. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں بچے، پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنی اقسام ہیں؟ 5. ٹھیک ہے، پہلی آپ کے پاس مضمون. مضمون کا مطلب ضمن میں لیے ہوئے، گھیرے ہوئے، کسی شخصیت پہ یا کسی بھی چیز پر اپنے اثرات، جذبات، احساسات کو تحریری شکل دینا. آپ کو ابے وطن پہ ایسے آ گیا، مضمون آ گیا، تو آپ نے تحریری شکل میں لکھا، اس کو مضمون کہتے ہیں. پھر اس کے بعد خط کیا ہوتا ہے؟ 2 لوگوں کے درمیان تحریری رابطہ. آپ نے والد صاحب کے نام خط لکھا. ٹھیک ہے جی، والد صاحب پیسے بھیج دیں، کتابیں لینی ہے، میں پاس ہو چکی ہوں، اگلی کلاس میں نے جانا ہے، اور آپ کو 4 دن بعد خط آیا، بیٹا بھیجے جائیں گے، صبر کریں. ٹھیک ہو گیا. خاکہ، کسی شخص کا. اب دیکھیں بچپن میں نا اسکولوں میں خاکے کروائے جاتے تھے. اب تو یہ ٹرینڈ تھوڑا سا کم ہو گیا. پہلے خاکے جی، پاک فوج کے آپریشن ابھی یہ ہوا بنیان محسوس، ابھی خاکے کروائے جائیں گے، فوج نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو خاکے مطلب 3-4 کردار بٹھا کے آپ کو وہ کر کے دکھاتے ہیں. کسی شخص کے افکار، کردار، اس کی خوبی خامیوں کے بارے میں احاطہ کرنا آپ کے پاس وہ کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ بیتی بڑا پیاری چیز ہے. آپ بیتی جو خود پہ گزرے تھے رنج سارے، جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقان سڑک کے بننے. بڑا پیارا شعر ہے. آپ پرانے لوگ نا گاؤں میں جب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے گاؤں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ سڑک نہیں ہوتی ہے. اس جگہ کا نام گاؤں ہے جہاں پہ سڑک نہیں ہوتی ہے. شاید لکھتے ہیں وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقان سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا، وہ اس کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. کچھ لوگ کبھی لوٹ کر گاؤں نہیں آتے، کچھ لوگ بھلا دیتے ہیں بچپن اسے کہنا. پائل کبھی پہنے کبھی کنگن اسے کہنا، لے آئے محبت میں نیا پن اسے کہنا. میں کش کبھی آنکھوں کے بھروسے نہیں رہتے، شبنم کبھی بھرتی نہیں برتن اسے کہنا. بڑا پیارا شعر. گھر بار لٹا دیتی ہے دریا کی محبت، کشتی میں گزر جاتا ہے جیون اسے کہنا. کچھ لوگ کبھی لوٹ کر گاؤں نہیں آتے. دیکھا مطلب اب میری آپ مثال لیں، میں بچپن میں مجھے یاد میں بڑا مطلب چھوٹی عمر میں ابھی بھی کبھی جائے تو فوت کی کمی پہ چلے جاتے ہیں تو ہم گاؤں نہیں جاتے.
کچھ لوگ کبھی لوٹ کر گاؤں نہیں جاتے، کچھ لوگ بلا دیتے ہیں بچپن اسے کہنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر سوانح، کسی نامور شخص کی زندگی کے محاسن، ایک آپ کو لکھا ہے، آپ مشہور ہو گئے تو آپ کے جاننے کے بعد آپ کی زندگی پہ کوئی نوٹ لکھے، سوانح لکھے، آپ کی زندگی کو وہ قلم بند کرے، اس کو سوانح کہتے ہیں۔ کسی کی سوانح عمری لکھنا۔ امید ہے آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔